روحانی دسترخوان لگا ہوا ہے اور بنام حسین لگا ہوا ہے، صدقہ امام حسین کا ہے۔ کہتے ہیں جی ملتا کیا ہے؟ ملتا نہ ہوتا تو مجمع گھٹتا۔ اہل بیت کے دروازے پہ مجمع کا بڑھنا بتا رہا ہے کہ یہاں سے ملتا ہے، اور جنہیں ملتا ہے وہ تو مطمئن ہیں۔ جو باہر بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ کیا ملتا ہے، کبھی انہیں بھی لے آئیے، پھر وہ واپس نہیں جائیں گے۔ میں تو بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک دفعہ مجلس میں آ گئے پھر بار بار آتے ہیں۔ یہ روحانیت ہی کچھ اور ہے۔ تو بات آگے بڑھے، اہل دقت بیٹھے ہیں، کچھ سننا چاہ رہے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب، ثم اورثنا القرآن نہیں ہے، کتاب کا لفظ ہے۔ کتاب پہ بھی الف لام لگا ہوا ہے۔ جتنی بھی آسمان سے کتابیں اتری ہیں ان سب کا وارث کتاب کا ہے۔ تورات کتاب، زبور کتاب، انجیل کتاب، قرآن کتاب۔ تبھی مولا علی فرما رہے ہیں میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دو گے تو انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا، زبور والوں کے فیصلے۔ صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق کروں گا جی، تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق، قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق کروں گا۔ اور جب میں فیصلہ کر دوں گا تو انجیل پکار کے کہے گی جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا ہے۔ یہ مولا علی کے جملے ہیں۔ یہ تورات، زبور، قرآن پکار کے کہے گا کہ جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا فیصلہ ہے۔ تو یہ آسمانی ساری کتابوں کے عالم یہ وہاں سے پڑھ کر آ رہے ہیں، یہ وہاں سے علم لے کر آ رہے ہیں، نبی کی گود میں لیٹ کر کہہ رہے ہیں کہ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا کتابوں سے تعلق ہے، آسمانی کتابوں سے۔ ثم اورثنا الکتاب، اللہ صاحب ہدیہ کرو، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث قرار دیا۔ کتاب کا وارث، دقت، وارث وراثت، مورث، ورثہ، میراث، ایک خاندان کے الفاظ ہیں۔ زیارت وارثہ پڑھنے والوں کو مجھے سمجھانے میں دیر نہیں لگے گی۔ جو زیارت وارثہ پڑھنے والے لوگ ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ مضمون کیا ہے جی۔ ہم ہر جمعرات کو تو ایک وارث کو یاد کرتے ہیں، اور وہ وارث حضرت آدم سے لے کے سرکار خاتم تک، جناب ختیجہ سے لے کے مولا علی اور جناب زہرا، ان سب کا وارث ہے جی۔ میرے پاس اگر دادا کی اور دادا کے بھائی کی میراث آ جائے تو میں کہتا ہوں جو دو مورثوں کا وارث ہوں، دو مورثوں کا وارث ہوں جی۔ جس کے پاس دو مورثوں کی وراثت ہو وہ بہت بڑا جاگیردار ہوتا ہے۔ یہاں 1,24,000 نبیوں کی وراثت، یہاں مولا علی، جناب زہرا، جناب ختیجہ کی وراثت۔ جس حسین کے پاس ساری وراثتیں ہوں تو حق ہے نا بادشاہی اسی کی ہو، حق تو ہے نا کہ میں بادشاہی اسی کی ہو۔ یہ خواجہ صاحب نے غلط نہیں کہا ہے۔ شاست حسین، بادشاہ حسین، بھائی اس زاویے سے دیکھیے، جو 1,24,000 نبیوں کا وارث ہو وہی تو ہے شاہ حسین، بادشاہ حسین، دی حسین، دی پناہ حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ حسین جی۔ یہ میں بات پچھلے سال یہاں کر چکا ہوں، لہذا تکرار نہیں کروں گا، لیکن حسین بات ہے جی۔ 4 مصروں میں 5 مرتبہ حسین حسین بولا ہے انہوں نے، پیغام دیا ہے کہ پھیلاؤ گے تو پنجتن بنیں گے۔ شاہ حسین، بادشاہ حسین، دی حسین، دی پناہ حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ حسین۔ چوتھے مصرے میں 1 مرتبہ حسین، پہلے 2 مصروں میں 2 دفعہ حسین، 4 اور 1 5 مرتبہ حسین حسین بولا ہے۔ جس لائن میں یزید کا نام آیا وہاں حسین کا نہیں لائے جی جی۔ سرداد نداد دست در دست یزید اس مصرے میں نہیں لائے حسین کا۔ جس جگہ یزید کا اس کے برابر میں حسین نہیں آئے گا۔
تو یہ بادشاہی دیکھیے امام حسین کی، وراثت کتنی بڑی ہے، حضرت آدم کی وراثت۔ اچھا کیا کتنی بیگھے زمین تھی، کتنا ایکڑ زمین تھی حضرت ابراہیم کے پاس جو حضرت امام حسین کے پاس وراثت آئی ہے؟ جی حضرت اسماعیل کے پاس کتنی زمین تھی جو امام حسین کے پاس وراثت آئی ہے؟ حسین انبیاء کی میراث کے وارث ہیں۔ انبیاء کی میراث مادی نہیں ہوتی، انبیاء کی میراث روحانی، مانوی اور علمی ہوتی ہے۔ جی مادی میراث میں ہاتھ پھیلا ہوا نظر آتا ہے اور مانوی میراث میں ہاتھ دینے والا نظر آتا ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ امام حسین کے پاس کس کس کی وراثت ہے؟ ایک حسین بحث ہے، زیارت وارثہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر شب جمعہ امام حسین کو سلام کریں اور اس زیارت کو پڑھیں جو ائمہ نے پڑھی ہے۔ جی وراثت میں وارث کو اور جو صاحب وراثت ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری وراثت کیا ہے، میرے پاس کیا چیز ہے۔ یعنی میں یوں کہہ دوں کہ وارث کو پتہ ہونا چاہیے کہ میراث ہے کتنی، ورنہ وہ کہیں گے تم وارث ہو، تمہیں تو یہ نہیں پتا کہ تمہاری پاس جائیداد کتنی ہے۔ حدوں کو جانتا ہو، شرائط کو پہچانتا ہو، مسائل سے آگاہ ہو، جانتا ہو کہ وراثت بچے گی کیسے۔ یہ اگر وارث بنا دیا جائے اور سنبھال نہ پائے تو کہا جائے گا صاحب مل تو گیا تھا انہیں مگر یہ وارث تھے نہیں۔ وارث تو اسے بنانا چاہیے تھا جو بچا لیتا۔ جی بزرگوں کی ملکیت کو اس نے ضائع کر دیا، مگر جو سنبھالنے والا ہوتا ہے وہی وارث ہوتا ہے۔ کہ بھئی صحیح بچے کو وارث بنا کر گئے۔ بھئی ان کے بیٹے تو 4 تھے مگر انہوں نے مجلس اس کے حوالے کی ہے جس کے اندر مزاج تھا مجلس کا۔ توجہ ہے نا؟ بھئی ان کے بچے تو 8 تھے مگر انہوں نے مثال کے طور پہ زمینداری اس کے حوالے کی ہے جس کے مزاج میں زمینداری تھی۔ تو وارث قابلیت کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے۔ اللہ نے کتاب کا وارث اپنے نیک بندوں کو قرار دیا ہے۔ کتاب کا وارث، جب کتاب کا وارث نیک اور صالح بندے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ کتاب کیا ہے۔ اچھا وارث کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری ملکیت، میری میراث کہاں کہاں ہے تو میں نے کہا نا کہ وہ وارث نہیں کہلائے گا۔ جی اب یہ نعرہ لگانا تو بہت آسان ہے کہ ہمیں کتاب کافی ہے۔ بھئی تھوڑا گردن ہلا دیجئے، بات جا رہی ہے تو یہ نعرہ لگانا تو بہت آسان ہے کہ ہمیں کتاب کافی ہے۔ میں پچھلے دنوں لاہور کے پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی، لاہور میں بڑی یونیورسٹی ہے، پاکستان کی بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں بچوں سے خطاب کرنے کے لیے گیا، اسٹوڈنٹس سے۔ تو وہاں ایک جوان نے سوال کیا، بعد میں سوال جواب کا دورانیہ بھی تھا۔ ایک جوان نے سوال کیا کہ ہمیں کسی کتاب کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ میں نے کہا یہ دعویٰ ہے، نعرہ ہے، نعرہ لگانے میں کیا جاتا ہے، کوئی بھی لگا دیتا ہے نعرہ، اور ہم تو ویسے ہی نعرے سے متاثر لوگ ہیں۔ ہمیں تو نعرہ آ جائے بس، چاہے جواب دینے کی جگہ تھی یا نہیں تھی یہ دیکھے بغیر اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ بھائی یہ جواب تو دینا تھا، میں نے اس جواب کے لیے تھوڑی روکا تھا، یہ تو صحیح طرح جواب دیں آپ، یہ تو دینے کا جواب تھا۔ توجہ کر لی؟ وراثت کا عنوان یہ ہے کہ وارث کو میراث کا پتہ ہونا چاہیے، میراث کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب میں نتیجے کا جملہ دے رہا ہوں، آیت سے سہارا لے رہا ہوں، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ قرآن میں کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ تو خشک و تر جب قرآن میں موجود ہے تو وارث کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے، لہٰذا یہ جو جواب دیں گے قرآن سے جواب دیں گے۔
جی یہ جو جواب دیں گے قرآن سے دیں گے. متوکل کی ماں نے منت مانی کہ میرا بچہ اگر ٹھیک ہو گیا تو میں کثیر صدقہ دوں گی. متوکل ٹھیک ہو گیا, کہنے لگی مجھے کثیر صدقہ دینا ہے, کتنے جانور دے دوں کہ کثیر کہلائے؟ تو ایک مفتی صاحب نے کہا 30 دے دیجئے. انہوں نے کہا بس 30؟ تو دوسرے سمجھے شاید یہ کم ہے, تو کہا 40 دے دیجئے. کہہ لیں 40 کیوں 30 کیوں؟ کثیر کسے کہتے ہیں وہ بتاؤ پہلے, پورا کثیر کسے کہا جاتا ہے؟ جی کوئی جواب نہیں دے پایا. جو وہ کہتا تھا اور یہ دلیل مانگتی تھی تو دلیل تو تھی نہیں کہ کثیر کسے کہا جاتا ہے. پھر جب یہ پھنس جاتے ہیں, مشکل میں آ جاتے ہیں, بند گلی میں پہنچ جاتے ہیں, تو پھر انہیں یاد آتا ہے وہی جو مشکل کشا یا اولاد مشکل لگے. امام علی نقی بتائیں گے, زمانہ میرے مولا علی نقی کا ہے. امام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا 80 جانور اللہ کی راہ میں دے دو تو تم نے کثیر صدقہ دے دیا. کہنے لگی کہ وہ جو 30 وہ کہہ رہے تھے میں نے ان سے بھی پوچھا تھا, جو 35 کہہ رہے تھے میں نے ان سے بھی پوچھا تھا, آپ 40 کہہ رہے ہیں, آپ 80 کہہ رہے ہیں. جس نے 40 کہا اس سے بھی پوچھا, آپ 80 کہہ رہے ہیں تو 80 کیوں کثیر؟ 80 کیوں؟ 80 کے عدد کو کثیر کیوں کہتے ہیں؟ آپ کے مطابق کثیر 80 کو کیوں کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی. اب یہ تو وہی بولے گا کہ جو وارث کتاب کتاب ہے. امام نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, اے حبیب اللہ نے تمہیں کثیر موقعوں پہ نصرت عطا کی ہے. اللہ نے 80 جنگوں میں نصرت دی ہے, اسے کثیر کہا ہے. صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر. قرآن کا وارث اللہ نے اپنے نیک اور صالح اور استفینا من عبادنا منتخب بندوں کو قرار دیا ہے. بھائی گرمی ضرور ہے مگر مضمون میرا مرتب ہے, اور مرتب اور منظم مضمون کو سننے والے بلند کر کے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, اپنے منتخب بندوں میں سے ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے. جن میں سے وارث بنایا ہے وہ کون ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے ان میں سے امام بنایا ہے کچھ کو. وہ کون ہے جن میں سے اللہ بناتا ہے, جن میں سے وارث بناتا ہے, جن میں سے امام بناتا ہے؟ وہ کون ہے جن میں سے لیتا ہے؟ وہ جن میں سے لیتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے. عظمت حضرت ابو الفضل عباس کا جملہ. جن لوگوں میں سے اللہ امام بناتا ہے ان لوگوں میں سے ایک کا نام عباس علمدار ہے. مجھے استاد خرمت جلالوی کے 2 مصرے یہیں پڑھنے کے ہیں. مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر, مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر, پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر. استاد قمر جلالوی یہ انہی کے 2 مصرے ہیں جن کا وہ بڑا مشہور کلام ہے. یہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا, مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا. یہ کوئی قتل تھا؟ پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے. اسی زمین کے اندر کہتے ہیں کہ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے. مشکلات کو دیکھ کے ہار بیٹھا. کہہ رہے ہیں بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے, او بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے. او بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے. تو ایک دفعہ یا علی مدد تو بول, پھر دیکھ کے کیسے مشکلیں آسان ہوتی.
یہ انہی استاد کا, انہی شاعر کا کلام کہ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا ہمارا, پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے ہیں. جی جن میں سے اللہ امام بناتا ہے, جن میں سے اللہ امام بناتا ہے, جن میں سے اللہ وارث کتاب بناتا ہے, ان میں سے ایک کا نام زید شہید ہے, ان میں سے ایک کا نام عباس علمدار ہے, ان میں سے ایک کا نام اسماعیل ابن امام جعفر صادق ہے. جی ان میں سے ایک نام, اللہ اکبر. تو اللہ کچھ لوگوں میں سے وارث کتاب قرار دے رہا ہے. تو وارث کتاب وہی ہوگا کہ جس کو کتاب کے بارے میں مکمل علم ہوگا. جب کتاب کا کچھ علم ہو تو آصف برقیہ تخت بلقیس کو اٹھا کے لے آئے. علم من الکتاب, کچھ علم. جس کے پاس کچھ علم ہو وہ میلوں کے فاصلے سے پلک جھپکنے میں تخت لے آئے, اور شہزادی کے اور ملکہ کے آنے سے پہلے اسی کا تخت رکھا ہوا ہو, اور وہ جب اس دربار میں آئے تو اسی کا تخت رکھا ہوا ہو, اور وہ تعجب سے کہ میرا تخت یہاں کیسے آیا. جی یہ تصرف کا حق تو نبی کو ہوتا ہے نا. ممکن ہے کوئی کیسا آپ نے بغیر اجازت کے تخت اٹھوا لیا. یہ قرآن ہے, یہ نبیوں کا اختیار بیان ہو رہا ہے. جو کسی کا تخت اٹھوا بھی سکتے ہیں وہ گروا بھی سکتے ہیں, جو کسی کا تخت گروا سکتے ہیں کسی کو تخت پہ بٹھا بھی سکتے ہیں. تو یہ صاحبان اختیار کا تذکرہ ہے. تو وارث کتاب وہ کہ جو کتاب کے تمام مندرجات کو جانتا ہو, وہ بتائے گا کہ اس کی تفسیر کیا ہے. لہذا میں گزارش کروں گا کہ قرآن کی تفسیر وہ پڑھی جائے جس میں ائمہ اہل بیت نے بتایا ہو کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے, اور ائمہ اہل بیت نے خوب ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. میرا مضمون بہت مضبوط ہے, وقت تنگ ہو رہا ہے, دل کر رہا ہے کہ ایک مثال اور دے دوں, ایک مثال اور دے دوں آپ کی خدمت میں. جی کسی نے پوچھا کہ مولا کچھ باتیں ہو رہی تھیں, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا. تو ہمارا مولا صادق نے فرمایا وائے ہو ان پر جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں لکھنا نہیں آتا تھا. کیا انہوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کیا انہوں نے قرآن کی آیت سورہ جمعہ, کیا قرآن کی آیت انہوں نے نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ رسول جو امیوں میں بھیجا گیا, امیوں میں سے ہی, جس کے 4 کام تھے. ایک وہ کام لے کر آیا تھا تلاوت قرآن, دوسرا کام لے کر آئے وہ تزکیہ نفس, تیسرا کام تعلیم کتابت, وہ آئے ہی لکھنا سکھانے کے لیے تھے. یعلمہم الکتاب سے مراد کتاب کی تعلیم دینے نہیں آئے, کتابت سکھانے آئے, لکھنا سکھانے آئے. جس نے علی کو سکھایا ہو کہ کیسے لکھا جاتا ہے, وہ معلم کتابت. یہاں کتاب سے مراد کتابت لیے امام صادق نے, جو لکھنے. اچھا ہم نے نہیں دیکھا تو کیا مطلب ہے نہیں ہے؟ اللہ ہم نے نہیں دیکھا تو نہیں ہے اللہ. ہوا ہم نے نہیں دیکھی یا نہیں ہے؟ سر میں جو درد ہو جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا. جنت ہے ہم نے نہیں دیکھی, نہیں ہم دیکھ نہیں آئے. حسنین جنت میں جانے کے بعد 2 سرداروں کے نام نہیں ہیں, بلکہ جنت جن کا حق ہے دنیا میں انہی کے سردار ہیں. یہاں مولا کائنات کو کتابت سکھانے کے لیے علی ایسے لکھو. میں نے, ہم نے, آپ نے, کسی نے اگر کوئی چیز نہ دیکھی ہو تو اس کا انکار نہیں کریں گے. نبی کو کبھی قلم ہاتھ میں لیے میں نہیں دیکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا. تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہو, جو خود اللہ کا قلم ہو, اللہ خود جس کے ذریعے سے کائنات کو لکھتا ہو. تم اسے کہہ رہے ہو اسے قلم اٹھانا نہیں آتا تھا, قلم لکھنا نہیں آتا تھا. یہ ممبر نبی کی توہین کرنے والوں کا ممبر نہیں ہے, بے شک بے شک. یہ ممبر نبی کا ادب سکھانے والوں کا ممبر. اس ممبر کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے. یہاں بیٹھنے والے جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں ان کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے.
یہاں آنے والوں کا ذوق کچھ اور ہے. اپنے ذوق کو عرفانی اور علمی اور روحانی اور معنوی اور نورانی بنانے کی ضرورت ہے, سنگینی لانے کی ضرورت ہے. اس کتاب کا وارث پروردگار عالم نے اپنے منتخب بندوں کو قرار دیا ہے. مولا فرماتے ہیں ہا ہونا لا علم جمع, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اس سینے میں علم کا ایک سمندر ہے. اس سینے میں علم کا سمندر ہے. کوئی ہے جو اس سمندر سے پانی پیے؟ اور یہ بھی یاد رہے کہ سمندر کا پانی پینے سے پیاس بھڑکتی ہے, بجھتی نہیں ہے. علی کا عشق ہے ہی ایسا, جتنا اس میں اترتے چلے جائیں گے اتنا لطف بڑھتا چلا جائے گا, اتنی طلب بڑھتی چلی جائے گی, اور اتنا زیادہ یہ عشق کے اندر اترنے والا طالب ہو جاتا ہے. جی طالب ہو جاتا ہے, طالب کے لفظ سے آپ لوگ آشنا ہے. اتنا زیادہ طالب علی ہو جاتا ہے کہ پھر علی کے نام پہ مرنے میں ذائقہ آتا ہے. اور پھر یہ مرتا نہیں ہے, یہ سمندر میں قطرہ خود کو ملا کے سمندر بن جاتا ہے. قطرے کو اس وقت موت آتی ہے جب وہ تنہا رہتا ہے. قطرہ جب سمندر میں چلا جاتا ہے تو قطرے کی موت ختم ہو جاتی ہے. کیا کہنے, اپنے آپ کو علی میں اتار دو تاکہ مرنے نہ پاؤ. بھائی کیا کہنے, اس گھرانے میں اترنے والے کبھی مرنے والے نہیں ہیں. سرکار کیا کہنے. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم فضائل بھی اس گھرانے کے پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, اور مصائب پر بھی چند آنسوؤں کے ذریعے اپنی مغفرت کا سامان کرنا چاہتے ہیں. تشریف لائیے مولانا. کرم ہے ہمارے اوپر اس گھرانے کا کہ ہمیں اپنا نام لینے والا قبول کیا ہے. بے شک اس وقت آپ جو مجلس میں آئے ہوئے ہیں, شخصیات آئی ہوئی ہیں, علماء کرام ہیں, حیدر بخش شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں,